بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ دشمنان جان سے افو در گزر، پیج 222 ہی جا رہا ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ دشمنان جان سے افو درگزر کرنا، جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ آوروں سے افو درگزر کرنے کا واقعہ پیغمبروں کے صحیفہ اخلاق کے سوا اور کہیں مل سکتا ہے؟ جس شب کو آپ حضور نے ہجرت فرمائی ہے، کفار قریش کے نزدیک یہ طے شدہ تھا کہ صبح کو محمد کا سر قلم کر دیا جائے، اس لیے دشمنوں کا ایک دستہ رات بھر خانہ نبوت کا محاصرہ کے لیے کھڑا رہا۔ اگرچہ اس وقت دشمنوں سے انتقام لینے کی آپ میں ظاہری قوت نہ تھی، لیکن ایک وقت آیا جب ان میں سے ایک ایک کی گردن اسلام کی تلوار کے نیچے تھی اور اس کی جان صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر موقوف تھی۔ لیکن ہر شخص کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اس جرم میں کبھی مقتول نہیں ہوا۔ ہجرت کے دن قریش نے حضور اکرم کے سر کی قیمت مقرر کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ جو محمد کا سر لائے گا یا زندہ گرفتار کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جاشم پہلے شخص تھے جو اس نیت سے اپنے سبا رفتار گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آپ کے قریب پہنچے۔ آخر 2-3 دفعہ کرشمہ اعجاز دے کر اپنی نیت بد سے توبہ کی۔ آخر 2-3 دفعہ کرشمہ اعجاز دے کر اپنی نیت بد سے توبہ کی اور خواہش کی کہ مجھ کو سند امان لکھ دی جائے۔ چنانچہ سند امان لکھ کر ان کو دی گئی۔ اس کے 8 برس بعد فتح مکہ کے موقع پر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اس جرم کے متعلق ایک حرف سوال بھی درمیان میں نہیں لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے شان محمد مصطفیٰ۔ عمیر بن وہب حضور اکرم کا سخت دشمن تھا۔ مقتولین بدر کے انتقام کے لیے جب سارا قریش بے تاب تھا تو صفوان بن امیہ نے اس کو بیش قرار انعام کے وعدہ پر مدینہ بھیجا تھا تاکہ وہ چپکے سے جا کر نعوذ باللہ حضور اکرم کا کام تمام کر دے۔ عمیر اپنی تلوار زہر میں بجھا کر مدینہ آیا، لیکن وہاں پہنچنے کے ساتھ اس کے تیور دیکھ کر لوگوں نے پہچان لیا۔ حضرت عمر نے اس کے ساتھ سختی کرنی چاہی، لیکن آپ نے اس سے منع فرمایا اور قریب بٹھا کر اس سے باتیں کی اور اصلی راز ظاہر کر دیا۔ یہ سن کر وہ سناٹے میں آ گیا، لیکن آپ نے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ یہ دیکھ کر وہ اسلام لایا اور مکہ میں جا کر دعوت اسلام پھیلائی۔ یہ واقعہ سن 3 ہجری کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کس غرض سے آیا اور حضور نے آگے سے اس کو معاف فرما دیا اور جواباً سارا حالات چینج ہو گئے۔ ناظرین، 5ویں ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ 4 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ آہو لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین لجدار کی باتیں کریں، موہ لیتی تھی جو دل
عبداروں کے اغیاروں کے، میٹھی میٹھی پیاری اس گفتار کی باتیں کریں، رکھ کے سر جولی میں جس کی چین سے سو اے حضور، یار با کردار اور اس غار کی باتیں کریں، بیٹھے ہوں گے بوبکر فاروق عمر عثمان علی، اور ہوں گے آقا اس دربار کی باتیں کریں، جہاں کے دشمن بھی دیکھیں تو کہیں صادق امی، جان کے دشمن بھی دیکھیں تو کہیں صادق امی، آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں کریں۔ سبحان اللہ۔